جب ہم نوراتا اور اس کے بعد خطرچی پر بھی کامیاب شبخوں مارنے کے بعد منگولوں کے لشکریوں کا کام تمام کر دیں گے تو یاد رکھنا ہمارے ایسا کرنے سے 2 فائدے ہوں گے۔ اول یہ کہ منگولوں کی طاقت اور قوت میں کمی آ جائے گی، دوسرا یہ کہ ہمارے لشکریوں کے حوصلے منگولوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو جائیں گے۔ خطرجی میں منگولوں سے نمٹنے کے بعد وقت ضائع نہیں کیا جائے گا، کرمینا کا رخ کیا جائے گا، اس لیے کہ خطرچی کرمینا سے نزدیک ہی ہے۔ کرمینا پر بھی نوراراتا اور خطرچی کی طرح شبخوں مارا جائے گا اور وہاں جس قدر منگول ہوں گے ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ خطرچی سے کسی بھی منگول کو نکل کر کرمینا اور رزدوان کی طرف نہیں جانے دیں گے، لیکن جب ہم کرمینا پر ضرب لگائیں گے تو اگر وہاں سے کوئی منگول بھاگ کر رزدوان کی طرف جانا چاہے گا تو اسے روکا نہیں جائے گا، بلکہ بھاگنے والوں کے اندر ہمارے مخبر بھی افواہیں پھیلا کر رکھ دیں گے کہ مسلمانوں نے جہاں منگولوں کو قراقول کے مقام پر بدترین شکست دی تھی، وہیں وہ بڑی رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں حرکت میں آئے، پہلے نوراتا کو تباہ کیا، اس کے بعد یکے بعد دیگرے خطرچی اور کرمینا پر شبخوں مارنے کے بعد وہاں منگولوں کے جس قدر لشکری تھے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ جب یہ خبریں رزدوان پہنچیں گی تو ان خبروں سے رزدوان میں جو منگولوں کا لشکر ہے اس کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھنے والے منگول جب یہ سنیں گے کہ مسلمانوں نے نہ صرف انہیں قراقول کے مقام پر شکست دی ہے بلکہ انہوں نے ان کے مراکز نوراراتا، خطرچی، کرمینا کی بھی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہوئے وہاں سارے منگول لشکریوں کا خاتمہ کر دیا ہے، تب رزدوان کے اندر جو منگول ہوں گے ان خبروں سے ان پر کپ کپی طاری ہو جائے گی، اور جب ہم کرمینا سے نکل کر رزدوان پر ضرب لگانے کے لیے کوچ کریں گے تو ہمارا یہ کوچ منگولوں پر ایک طرح سے لرزہ طاری کر کے رکھ دے گا۔ آخر میں مجھے امید ہے کہ ہمارا ٹکراؤ رزدوان کے شمال یا کرمینا اور رزدوان کے درمیان کسی حصے میں منگولوں سے ہوگا۔ منگولوں پر جب یہ انکشاف ہو جائے گا کہ ہم نے ان کے سارے مراکز کو تباہ و برباد کر دیا ہے تو وہ ہم سے انتقام لینے کے لیے رزدوان سے نکل کر کرمینا کا رخ کریں گے، لہٰذا ہمارے مخبر سرگرداں رہیں گے، ان کی نقل و حرکت کی اطلاع دیتے رہیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارا آخری ٹکراؤ منگولوں کے ساتھ کرمینا اور رزدوان کے درمیان ہی ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیو، اگر ہم جانثاری اور اپنی پوری استطاعت کے ساتھ منگولوں سے ٹکرائیں تو رزدوان میں بھی ہم ان کا حلیہ بگاڑتے ہوئے انہیں شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیں گے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھو آنے والے دور میں مسلمانوں کو شمال سے نکلنے والے کسی وحشی گروہ سے خطرہ نہیں رہے گا۔ خازم بن خزیمہ کی اس تجویز سے سارے سالاروں نے اتفاق کیا تھا، کسی نے کوئی اعتراض کھڑا نہ کیا اور نہ ہی کوئی نئی تجویز پیش کی گئی۔ چنانچہ اس کے بعد آنے والی شب کو کوچ کرنے کے لیے سب اپنے اپنے خیموں کی طرف ہو لیے تھے۔ خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشد بھی اٹھ کھڑے ہوئے، دونوں محمد بن اشد کے خیمے کا رخ کر رہے تھے۔ جب دونوں خیمے میں داخل ہوئے تب انہوں نے دیکھا خیمے کے اندر اقلیمہ کے ساتھ خازم بن خزیمہ کی بیوی ربیب بنت اسود اور بیٹا مجیر بیٹھے ہوئے تھے اور تینوں آپس میں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشد بھی آگے بڑھ کر ان کے پاس بیٹھ گئے، پھر گفتگو کا آغاز محمد بن اشد نے کیا اور اقلیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے کسی خاص موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ محمد بن اشد کے اس سوال کا جواب اقلیمہ دینا ہی چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی خازم بن خزیمہ کی بیوی ربیب بنت اسود بول اٹھی اور کہنے لگی، بھائی ہم نے کون سے خاص موضوع پر گفتگو کرنی ہے، بس ہم دونوں بہنیں اور مجیر اسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں کہ اب دیکھیں منگول ہم سے کہاں ٹکراتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ربیب بنت اسود جب رکی تب محمد بن اشد کہنے لگا، میری بہن اس کا فیصلہ ہو چکا، آنے والی شب کو لشکر یہاں سے کوچ کرے گا اور ہم منگولوں پر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی اور آخری ضرب لگائیں گے۔ کہاں؟ تجسس بھرے انداز میں اقلیمہ نے پوچھ لیا تھا۔ جواب میں تھوڑی دیر پہلے جو سالاروں کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل محمد بن اشد نے کہہ دی تھی۔ اس پر خازم بن خزیمہ کی بیوی ربیب بنت اسود اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو پھر کوچ کی تیاری کرنی چاہیے، وقت تھوڑا ہے، ہم نے سامان بھی سمیٹنا ہے۔ ساتھ ہی خازم بن خزیمہ کا بیٹا مجیر بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر خازم بن خزیمہ محمد بن اشد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھائی تم دونوں میاں بیوی تیاری کرو، ہم بھی خیمے میں جاتے ہیں اور اپنا سامان سمیٹتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خازم بن خزیمہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ محمد بن اشد کے خیمے سے نکل گیا تھا۔ ان تینوں کے جانے کے بعد محمد بن اشد اور اقلیمہ دونوں میاں بیوی حرکت میں آئے، اپنا سامان سمیٹنے لگے تھے، اور پھر آنے والی شب کو عشاء کے بعد لشکر نے قراقول کے نواح میں دریائے زرفشاں کے کنارے سے کوچ کیا تھا۔ اپنے مخبروں کی رہنمائی میں خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشد نے پہلے دریائے زرفشاں کے کنارے سے مغرب کی رخ پر
صحرائے قزل قم کے اندرونی حصے کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ صحرا کے کافی اندر جانے کے بعد مخبر، جو اس صحرا کے چپے چپے سے واقف تھے، حرکت میں آئے۔ انہوں نے لشکر کا رخ بدلا۔ اب لشکر بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ شمال کا رخ کر رہا تھا۔ روشنی کی زنجیریں توڑ کر خوابوں کے دریا سے نکلتی ہولناک انداز میں اپنے گمشدہ لمحوں کو پکارتی گہری تاریکی میں نیند کی پیاس بڑھاتی چلی جا رہی تھی۔ کسی کا انتظار نہ کرنے والا وقت ہزاروں سماعتوں کو اپنا مقروض بناتا، صدیوں کی فتنہ گری کو دربدر کرتا، کوہ صحرا کو تاریکی کے سیاہ نقاب اڑاتا، مالک کائنات کے طبعی قوانین کی پیروی کرتا ہوا رواں دواں تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ چاروں طرف زمین کی عنایت، انجم ثریا کی اوج، چپ چاپ صحرا کی بے قرانیوں کی عصمت، فضاؤں کی تطہیر کرتے ہواؤں کی لامکانی کے امین خاموش تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے گہری تاریکیوں سے بغلگیر ہو کر بھاگتی رات نے جذبوں میں درد، بدنوں میں خوف، روحوں میں گھٹن، دل میں اضطراب، رگوں میں لرزش، نبض میں ہیجان، لبوں پر گھلا دینے والا سوز بھر کر رکھ دیا ہو۔ صحرائے قزل قم میں رات کے وقت راستوں کو پامال کرتے آوارہ مزاج جھکڑ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ظلمتوں سے دست و گریبان، دکھ کے بے کراں سائے، صحرائے قزل قم میں چاروں طرف فطرت کی تحیر خیزیاں اور بھولے بسرے تمدن کے آثار چپ اور اداس تھے۔ قاسم بن خزیمہ اور محمد بن اشد صحرائی پگڈنڈیوں کو رونتے ہوئے بڑی تیزی اور بڑی سرعت سے اپنی منزل، اپنے ہدف کی طرف رواں دواں تھے۔ منگول جو ناقابل تسخیر خیال کیے جاتے تھے، جنہوں نے ایک طرح سے صحرائے قزل قم کے اندر اپنے محفوظ ٹھکانے بنا رکھے تھے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی قوت رات کی گہری تاریکی میں صحرائے قزل قم کے ریگستانوں کو روند کر صحرا کے اندر ان کے بڑے مسکن نو آراتا کی اینٹ سے اینٹ بھی بجا سکتی ہے۔ جس کام کو منگول مشکل اور ناممکن خیال کرتے تھے، اب وہی کام ہونے جا رہا تھا۔ منگولوں کا لشکر نوراتا میں اپنے مسکن کے اندر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ رات اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی، ہر شے پر نیند کا گہرا غلبہ تھا۔ ایسے میں قاسم بن خزیمہ اور محمد بن اشد اپنے لشکر کے ساتھ زندگیوں کو لہو لہو کرتی ہولناک عذاب رتوں میں بدنوں کا نکھرا رنگ، خزاں رسیدہ اور زوال کا شکار کرتی آندھیوں کی طرح نوراراتا کے قریب نمودار ہوئے۔ اس کے بعد زندگی کا رس چوس کر روح کو قبض کر لینے والے کروبیاں، پاؤں تلے زمین اور سر پر کوئی سایہ نہ رہنے دینے والی اندھی صحرا کی وحشتوں کی طرح وہ آگے بڑھے۔ پھر وہ غموں کی دھوپ، روح کی پیاس بڑھاتے طوفانوں کے زہریلے علم، جسم و جان کو چاٹتی شعلے برساتی موت، زیست کو قفس رنگ کرتے خونی آشام شاہینوں کی طرح نوراراتا کے مستقر میں منگولوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ یہ بڑا شدید اور ہولناک شبخوں تھا۔ جب منگولوں کا قتل عام شروع ہوا تو منگولوں نے سنبھل کر مزاحمت کرنا چاہی، لیکن اس وقت تک مسلمان لشکری غموں کی اندھی شدت، تباہی کھڑی کرتی تحریکوں کی طرح ان پر غالب آتے جا رہے تھے۔ گمنام زمینوں سے اٹھتے پاسبانوں اور خوابیدہ موت کے دروازوں پر دستک دیتی تحریک کے ہولناک عناصر کی طرح ان پر چھاتے چلے جا رہے تھے۔ رات کی گہری تاریکی میں مسلمانوں کے تیز اور جان لیوا حملوں کے بعد منگول ورق ورق بکھرے خوابوں، گلی گلی دھکے کھاتے خشک پتوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے مکمل طور پر ان کا گھیراؤ کر لیا تھا اور انہیں لفظوں کے دھندلائے مفہوم کی طرح بے اہمیت کرتے ہوئے دھوپ کے پرجفا دشت سے اٹھتے عذابوں، سزاؤں کے قصوں کی طرح ان پر حاوی ہونا شروع ہو گئے تھے۔ قاسم بن خزیمہ اور محمد بن اشد کا یہ حملہ ایسا اچانک، ایسا جان لیوا، ایسا شدید اور سخت تھا کہ منگول کوئی جوابی کارروائی کر ہی نہ پائے۔ جب وہ سنبھلنے کی کوشش کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ حملہ آوروں نے دور تک ان کے ساتھیوں کی لاشیں بچھا دی تھیں، اور نوراتا کے مستقر میں اس وقت آہو فغاں اور شور و غل کا ایسا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس شور و غل نے منگولوں کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ ان کے اندر افراتفری کا ایک عالم برپا ہو گیا تھا، اور اسی افراتفری کے عالم میں قاسم بن خزیمہ، محمد بن اشد اور ان کے لشکریوں نے منگولوں کے اندر موت و عذاب کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ جب تک سورج طلوع ہوتا اس وقت تک قاسم بن خزیمہ اور محمد بن اشد نے سارے منگولوں کا مکمل طور پر صفایا کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر منگولوں کی بدقسمتی کہ جب ان میں سے بچ نکلنے والے منگولوں نے بھاگ کر اپنے دوسرے 3 مراکز یعنی خطرچی، کرمینا اور
رزدوان کی طرف جانا چاہا تو ان شہروں کی طرف جانے والی شاہراہوں پر چونکہ خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشت نے پہلے سے اپنے مسلح دستے بٹھا رکھے تھے، لہٰذا نورآتا سے اپنی جان بچا کر جو بھی منگول بھاگا وہ راستے میں شاہراہوں پر گھات لگانے والے مسلمان لشکریوں کے ہاتھوں موت سے بغلگیر ہو گیا تھا۔ سورج طلوع ہونے تک خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشت نے نورآتا کے مستقر میں سارے منگولوں کا مکمل طور پر صفایا کر دیا تھا۔ نورآتا کے منگول مسکن سے بھی خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشت کو بہت کچھ ملا، اور وہاں سے ملنے والی اشیاء کو جب لشکریوں میں تقسیم کیا گیا تو لشکری بھی مالا مال ہو کر رہ گئے تھے۔ نورآتا میں خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشت نے صرف 2 دن قیام کیا، اس کے بعد وہ اپنی اگلی مہم کی طرف روانہ ہوئے، یعنی خطرچی پر ضرب لگانے کے لیے۔ چنانچہ رات کی گہری تاریکی میں وہ نورآتا سے کوچ کر گئے تھے۔ نورآتا پر اپنی کامیابی اور فازمندی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشت اپنے لشکر کے ساتھ پہلے کاروان وقت میں سینہ آفاق پر سرفروش اور سربلند جذبوں کی طرح خطرچی پر وارد ہوئے۔ بے انت دوریوں تک سماعتیں بصارتیں مجروح کرتے سجیلے کا فالود ساگر کی طرح یہاں بھی انہوں نے منگولوں پر ایسا خون آلود شبخوں مارا کہ نورآتا کی طرح خطرچی کے مستقر میں بھی جو منگولوں کا لشکر تھا اس کا انہوں نے مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ رکے نہیں، ظلمتوں سے برسرے پیکار ہونے والے لاہوتی قوتوں کے بے کراں طوفانوں کی طرح جنوب کی طرف بڑھے۔ کروٹیں لیتے اٹل عذابوں اور فطرت کی مضبوط قوتوں کی طرح وہ کرمینا پر حملہ آور ہوئے، اور کرمینا میں بھی نورآتا اور خطرچی جیسا شبخوں مارتے ہوئے انہوں نے وہاں بھی منگولوں کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ کر رکھ دی تھی۔ یہاں بھی انہوں نے منگولوں کا خوب قتل عام کیا۔ اس طرح انہوں نے صحرائے قزل قم میں منگولوں کے 3 مسکنوں یعنی نورآتا، خطرچی اور کرمینا پر ایک طرح سے زلزلہ طاری کرتے ہوئے وہاں منگولوں کا خاتمہ کر دیا تھا، اور اب وہ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے منگولوں کے سب سے بڑے مرکز رزدوان کی طرف بڑھے تھے۔ دوسری طرف منگولوں کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ مسلمان صحرا کے اندرونی راستوں کو اختیار کرتے ہوئے قراقول سے رزدوان کی طرف نہیں آئے، بلکہ قراقول سے انہوں نے سیدھا نورآتا کا رخ کیا۔ نورآتا کو برباد کرنے کے بعد وہ خطرچی اور کرمینا پر حملہ آور ہوئے، اور وہاں بھی انہوں نے منگول لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ تفصیل ان منگولوں نے جا کر رزدوان میں بتائی تھی جو کرمینا سے اپنی جانیں بچا کر بھاگے تھے، اس لیے کہ کرمینا سے بھاگنے والے منگولوں کی راہ مسلمانوں نے نہیں روکی تھی۔ خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشت نے انہیں جانے کی اجازت دے دی تھی تاکہ رزدوان میں نورآتا، خطرچی اور کرمینا کی تباہی اور بربادی کی خبریں رزدوان پہنچیں، جن سے منگولوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرنے کا زوم اور زن ترک کر دیں گے۔ اس موقع پر مسلمانوں کے مخبر بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے۔ جس وقت کرمینا میں منگولوں کی تباہی سے فارغ ہونے کے بعد خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشت دونوں جنوب کا رخ کرتے ہوئے رزدوان کی طرف بڑھے تھے، مسلمان مخبروں نے انہیں اطلاع کر دی تھی کہ منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر رزدوان شہر کے نواح میں پڑاؤ کر چکا ہے، اور وہ شہر سے باہر ہی مسلمانوں کا مقابلہ کرے گا، اس لیے کہ انہیں خبر پہنچ چکی ہے کہ مسلمانوں کا لشکر کرمینا سے فارغ ہونے کے بعد اب جنوب کا رخ کر رہا ہے تاکہ رزدوان کو اپنا ہدف بنائے۔ ان ساری اطلاعات کو سامنے رکھتے ہوئے خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشت بھی اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے جنوب کی طرف بڑھے تھے، یہاں تک کہ وہ اس جگہ آئے جہاں منگولوں کے لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور مسلمانوں نے ان کے سامنے پڑاؤ کر لیا تھا۔ منگولوں پر مسلمانوں کی کچھ اس طرح ہیبت اور وحشت طاری ہو چکی تھی کہ جو ہی خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشت ان کے سامنے آئے وہ اسی وقت مسلمانوں سے نہیں ٹکرائے، نہ ہی ان پر حملہ آور ہوئے، بلکہ چپ اور خاموش رہے۔ خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشت نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ یوں 2 دن تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑے رہے۔ اس دوران خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشت نے اس لیے خاموشی اختیار کیے رکھی کہ ان کے لشکری آرام کر لیں گے، سستا لیں گے۔ تیسرے روز منگولوں نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے خود ہی طبل بجانے شروع کر دیے تھے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے محمد بن اشت اور خازم بن خزیمہ بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کر رہے تھے۔ اس موقع پر محمد بن اشت کچھ دیر تک منگولوں کے لشکر کا جائزہ لیتا رہا، پھر اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا وہ خازم بن خزیمہ کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی ذرا منگولوں کے لشکر کی طرف دیکھو۔ جواب میں خازم بن خزیمہ مسکرایا، ایک سرسری سی نگاہ اس نے منگولوں کے لشکر پر ڈالی، پھر مسکراتے ہوئے محمد بن اشت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا،
तुम्हारे कहने पर मैंने मंगोलों के लश्कर पर निगाह डाल ली है। अब बोलो तुम क्या कहते हो, जरा इनकी तादाद का अंदाजा लगाएं। काजिम बिन खुजैमा मुस्कुराया और कहने लगा, मेरे अजीज भाई, ऐसी गुफ्तगू तुम पहली बार कर रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि हमने कभी दुश्मन की अददी फौकियत को कोई अहमियत नहीं दी। जवाब में मोहम्मद बिन अशद भी मुस्कुराया और कहने लगा, भाई मैं अददी हैसियत को कोई फौकियत नहीं दे रहा। मेरे कहने का मकसद ये है कि मंगोल तादाद में हमसे बहुत ज़्यादा हैं और उनसे निमटने के लिए हमें कोई मखसूस हरबा इस्तेमाल करना होगा। मोहम्मद बिन अशद के इन अल्फाज पर काजिम बिन खुजैमा की आंखों में चमक पैदा हुई। कहने लगा, ऐसी कोई तजवीज़ तुम्हारे पास है तो मेरे भाई कहो, ऐसा करके हम मंगोलों को आसानी से मार भगाने में कामयाब हो जाएंगे। जवाब में मोहम्मद बिन अशद कहने लगा, मेरे अजीज भाई, इससे पहले हम दोनों भाई लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम करते रहे हैं। बाकी छोटे बड़े सालार हम दोनों के मातहत काम करते रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं चाहता हूँ लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। मोहम्मद बिन अशद यहीं तक कहने पाया था कि उसे रुक जाना पड़ा, इसलिए कि काजिम बिन खुजैमा बोल उठा, मेरे भाई, तीसरे लश्कर की कमानदारी किसे देना चाहते हो और इसका फ़ायदा क्या होगा? इस मौके पर मोहम्मद बिन अशद के चेहरे पर फिर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगा, मेरे भाई, एक हिस्सा आपके पास, दूसरा मेरे और तीसरा सईद हुरैशी की कमानदारी में रखा जाए। बाकी सालारों को आपस में तकसीम कर लिया जाए। आप हस्ब साबिक वस्ती हिस्से में रहेंगे। दाएं जानिब मैं, बाएं जानिब सईद हुरैशी अपने हिस्से के साथ रहे। शुरू में मिलकर मंगोलों पर ज़रब लगाई जाए। ये कोशिश की जाए कि पहले खामोशी इख्तियार की जाए और मंगोलों को पहले हमलावर होने का मौका दिया जाए और उनकी हरकत और उनकी पेशकदमी को देखते हुए हम अपनी ज़रब की इब्तिदा करें। कुछ देर तक मंगोलों से टकराकर उनकी क़ुव्वत और ताकत का अंदाज़ा लगाया जाए और हम पूरी तरह मंगोलों के लश्कर को रोक दें। फिर आखिरी कार्रवाई की इब्तिदा करें। आप और सईद हुरैशी दोनों अपने अपने लश्करों को फैलाते जाएं और मंगोलों के सारे अगले हिस्से को अपने साथ मसरूफ़ जंग कर लें। इस दौरान मैं अपने हिस्से के लश्कर को लेकर फिलफार एक तरफ हटते हुए मंगोलों के किसी पहलू को अपना हदफ बनाते हुए उनके लिए नया महाज खोलूंगा। मेरे ऐसा करने से 2 फायदे होंगे। अव्वल ये कि जंग के दौरान पहले से की गई मनसूबाबंदी के बगैर मंगोलों को हरकत में आना पड़ेगा और जो नया महाज हम खोलेंगे उसका उन्हें दिफा करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि सामने की तरफ से आप और सईद हुरैशी पर मंगोलों का दबाव कम हो जाएगा। इसका दूसरा फ़ायदा हमें यह होगा कि जब तीसरे महाज का दिफा करने के लिए मंगोल अपने लश्कर के अंदर नकलो हरकत करेंगे तो इस नकलो हरकत की वजह से उनके लश्कर के अंदर अफरा तफरी बर्पा होगी, इसलिए कि इस नकलो हरकत को सारे मंगोल समझ नहीं पाएंगे। कुछ लश्करी यही जानेंगे कि उनके लश्कर के अंदर अबतरी के आसार नमूदार हो रहे हैं। चुनाचे मंगोलों की इसी हैसियत और कैफियत से हमने फ़ायदा उठाना है। उस वक्त हम ज़ोरदार तकबीरें बुलंद करेंगे। ये तकबीरें इशारा होगा कि मंगोलों के लश्कर के अंदर इस वक्त अफरा तफरी बर्पा है, लिहाजा हमें पूरी ताकत और क़ुव्वत से उन पर ज़रब लगानी चाहिए। उस वक्त हम ऐसा करेंगे तो मेरे भाई, याद रखिएगा, मंगोलों को हम बड़ी आसानी से रज़दवान के नवाह में बदतरीन शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद दम लेने के लिए मोहम्मद बिन अशद रुका। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, इब्ने खुजैमा मेरे भाई, जिस वक्त मैं सामने की तरफ से हटना चाहूँगा उस वक्त मैं ज़ोरदार तकबीरें बुलंद करूँगा। मेरे ऐसा करने पर मेरे हिस्से के लश्करी भी तकबीरें बुलंद करेंगे। ये सारा मामला मैं उन्हें समझा दूंगा। जब आप और सईद हुरैशी तकबीरों की ये आवाज़ें सुने तो आप अपने अपने लश्कर को मंगोलों के सामने फैलाना शुरू कर दें। उनके सारे अगले हिस्से को अपने साथ मसरूफ़ कर लें। इसके बाद मैं अपने काम की इब्तिदा करूँगा। यहाँ तक कहने के बाद मोहम्मद बिन अशद जब खामोश हुआ तब काजिम बिन खुजैमा ही नहीं, पास खड़े सईद हुरैशी और दूसरे सालारों के चेहरों पर भी पसंदीदा मुस्कुराहट थी। फिर काजिम बिन खुजैमा कहने लगा, इब्ने अशद मेरे भाई, मैं तुम्हारी इस तजवीज़ को पसंद करता हूँ। इस पर अमल किया जाएगा और मुझे उम्मीद है ऐसा करके हम जर्दवान के इन मैदानों में मंगोलों को बड़ी आसानी से रगेदने में कामयाब हो जाएंगे। चुनाचे इस मनसूबाबंदी के बाद सारे लश्करी वहाँ से हटे। लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। एक हिस्सा काजिम बिन खुजैमा ने अपने पास रखा, दूसरा मोहम्मद बिन अशद के पास और तीसरे की कमानदारी सईद हुरैशी को दे दी गई थी। इस तरह तीनों सालार अपने अपने हिस्से के लश्कर के सामने खड़े होकर मंगोलों के हरकत में आने का इंतजार करने लगे थे। जल्द ही मंगोल सालारों ने अपने काम की इब्तिदा की। अपने लश्कर को वो हरकत में लाए। कुछ इस तरह आगे बढ़े जैसे बंजर ज़मीनों की खूनी दलदल से बदबख्ती के फैलते कलीम नमूदार होते हैं, या तुंद हकारत और सफ़ाक सन्नाटों भरे बोझ से कपड़े फाड़ते अंधियाओ उठ खड़े होते हैं। इसके बाद मंगोल मुसलमानों पर आसारो अहवाल
اور اعمال و ادرات تک کو اوہام کا شکار کرتے